قوم کے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پراستہ کرنے کے لیے دانش اسکول کی وہ کاوش جو میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پنجاب میں اس کا جال پھیلایا تھا، اور ہزاروں بچے اور بچیاں، ابھی آپ نے خود دیکھا کہ عثمان اکرم جو جھنڈ ضلع اٹک کے دانش اسکول کے طالب علم ہیں، اس طرح کے ہزاروں بچے اور بچیوں نے جن کے ماں باپ کے پاس تعلیم کے وسائل نہیں تھے، جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، والد بھی اور کئی بچے اور بچیوں کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور دانش اسکول ان کے لیے نہ صرف تعلیم کا سہارا بنا بلکہ والدین کا سایہ بھی دانش اسکول دیتا رہا۔ یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا، اور الحمدللہ آج انہی دانش اسکول کے چشم و چراغ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں اپنی قابلیت کا اور اپنی محنت کا پوری دنیا میں اپنا اثر قائم کر رہے ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل ڈیبیٹس ہوں، چاہے وہ ان کے سلیبس، چاہے ان کی کھیلوں کے میدان میں ان کی قابلیت ہو، وہ ہر جگہ الحمدللہ اپنا ایک شاندار ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ یہ دانش اسکول کی کہانی کیوں شروع ہوئی؟ میں جانتا ہوں کہ اس زمانے میں جب وزیر اعظم نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس کا ہم نے آغاز کیا تو تنقید کے نشتر ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑا کہ جناب یہ شہباز شریف دانش اسکول کیوں بنا رہا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ اگر ایچ این کالج بن سکتے ہیں امراء کے لیے، اور جہاں پر صرف اور صرف وزراء، گورنرز، پرائم منسٹرز اور اشرافیہ کے بچے جا سکتے ہیں، تو غریب اور ذہین اور فتین یتیم بچوں کے لیے ہم تعلیمی درسگاہیں کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہ جناب وہ تو پرائیویٹ ادارے ہیں، چاہے اب اسلام آباد میں اس کی بنیاد انشاءاللہ جلد رکھی جائے گی۔ آج یہاں پر میں آیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ زمین اور ایسی زمینیں اسلام آباد میں جہاں پر بڑی بڑی شاندار مہنگی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں، جہاں پر محلات بن چکے ہیں، جہاں پر ہیڈ سٹارٹ سکول امراء کے بچوں کے لیے بن چکے ہیں، مجھے اس میں کوئی غلط بات نظر نہیں آتی، اچھی بات ہے۔ جہاں پر روٹس انٹرنیشنل کی جو چین ہے اسکولوں کی وہ بن چکے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو کیا صرف تعلیم امراء کے بچوں کا حق ہے؟ کیا اسلام آباد کے قرب و جوار میں رہنے والے غریب بچے اور بچیاں جن کے والدین اتنی محنت کرتے ہیں جتنے کہ ایک امیر خاندان کے بڑے بڑے کاروبار ان کے پورے ملک میں ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیا غریب کا حق نہیں، کسی یتیم بچی کا حق نہیں کہ اس کو بھی اگر روٹس کی طرح تعلیم نہ ملے تو ایک اچھے ماحول میں اعلیٰ تعلیم مل سکے، اور ان کو بھی وہاں پر وہی سہولتیں میسر ہوں جو کہ کسی بھی پاکستانی کا حق ہے؟ یہ تھی وہ سوچ، اور اسی سوچ کو نواز شریف آگے لے کر گیا، اور آج ہم پنجاب سے باہر نکل کر اب اسلام آباد کی غریب بستیوں میں اور آزاد کشمیر
اور گلگت بلتستان اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں یہ دانش گاہیں ہم بنانے جا رہے ہیں۔ جب دانش اسکول کا نام ہم نے رکھا تو کسی نے کہا کہ یہ نام کو بدل دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ ان کا جی دانش دینش سے ملتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ فرق ہے، دانش تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹلیکٹ، دانش، اور دینش ڈنمارک سے جڑا ہوا ہے تو اس میں بڑا فرق ہے، وہ ایک ملک ہے اور یہ دانش گاہیں ہیں۔ تو ہم نے اس کا پھر آغاز کیا، اور آج یہاں پر جب میں آیا تو میں نے پوچھا کہ کتنی زمین ہے؟ ان کا جی کہ 10 ایکڑ۔ میں نے کہا کہ جو پرائیویٹ جو سکولز ہیں یہاں پر تو کلاس رومز بننے ہیں، یہاں پر ان کے لیے ڈومیٹریز بننی ہیں، یہاں پر ان کے لیے کچن اور ڈائننگ رومز بننے ہیں ان غریب بچوں اور بچیوں کے لیے، یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے۔ یہاں پر ان کے لیے کھیل کود کے ہم نے میدان بنانے ہیں تاکہ ان کی نشو و نما ہو۔ اور اب جدید جو علوم ہیں، آئی ٹی سکلز، ووکیشنل ٹریننگ سکولز، اپنا سینٹرز، وہ بھی یہاں بنائیں گے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے آپ اگر بڑے بڑے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے تو آپ جگہ ان کو الاٹ کرتے ہیں، تو کیا غریب اور یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے ہم جگہ نہیں دے سکتے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ، اور میں کمشنر صاحب کا شکر گزار ہوں، میں ان کو شاید انہوں نے میرے ساتھ پہلے کام تو نہیں کیا لیکن ان کی شہرت سنی ہے کہ یہ نیک نام آدمی ہیں، تو انہوں نے میں فوری طور پر کہا جی کہ یہ جگہ اویلیبل ہوگی۔ تو میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس نئے دور کا جو آغاز اب ہو رہا ہے وفاق کے لیول پر، اور مجھے پوری امید ہے کہ پنجاب میں چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ، اور سندھ میں جناب شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ، اور کے پی میں جو علی گنڈا پور صاحب ہیں وزیر اعلیٰ کے پی، اور بلوچستان میں چونکہ وہ بہت بڑا پاکستان کا صوبہ ہے جغرافیائی لحاظ سے، اور فاصلے بہت زیادہ ہیں اور بیکورڈ ایریاز ہیں، وہاں پر بھی ہم انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ مل کر بلوچستان میں اپنا حصہ ڈالیں گے، اور آزاد کشمیر کے تمام ڈویژن میں دانش اسکول بنانے کا ہم نے پلان بنایا ہے، اور اسی طرح گلگت بلتستان کے تمام ڈویژن میں ہم انشاءاللہ یہ اسکول کا جال بچھائیں گے انشاءاللہ بچوں اور بچیوں کے لیے۔ اور آج گلگت بلتستان سے اور آزاد کشمیر سے بچے اور بچیاں یہاں پر موجود ہیں، میں آپ کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وفاق ان کے ساتھ وسائل شیئر نہیں کرے گی، بلکہ 100% وسائل وفاق کے ساتھ، وفاق اپنے وسائل سے آپ کے لیے دانش اسکول اور آپ کے لیے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں اور بلوچستان میں اور سندھ کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر انشاءاللہ ہم یہ دانش اسکول بنا کر دین اور دنیا دونوں کمائیں گے کہ اس سے بڑی اور کوئی قومی خدمت ہو نہیں سکتی اور اس سے بڑا اور کوئی فرض کی ادائیگی ہو نہیں سکتی۔